بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 188 سے۔ کچھ موضوعات ہیں، مسائل اور سوالات ہیں جن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ باہمی معاملات، مالی لین دین، اصول رزق اور خرچ رزق کے بارے میں ان آیاتوں میں، اس آیات میں بیان ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارے بیچ کے باہمی معاملات کس طرح ہونی چاہیے، ہماری لین دین وہ آپس میں کس طرح ہونی چاہیے، اور ہم رزق کو کیسا حاصل کریں اور اس کو کیسا خرچ کریں۔ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے، قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 2، رشوت کے بارے میں۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور ان دونوں کے بیچ میں جو مڈل مین ہے نا، اس کے بارے میں شریعت کی رائے کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ پھر اسی طرح حرام خور قاضی، حرام خور حاکم کے بارے میں اگر وہ ایک غلط فیصلہ کرے تو کیا ان کے اس غلط فیصلے کو شریعت مانتی، اور ایک مسلمان پھر اس غلط فیصلے کو لے کر ایک حرام کو حلال کر سکتے؟ کیا اس کا فیصلہ، اس حاکم کا غلط فیصلہ، اس قاضی کا غلط فیصلہ، وہ ایک حرام کو حلال، ایک ناجائز کو جائز کر سکتے؟ میرے بارے میں جو ہے نا، دیکھو میرے حق میں فیصلہ ہوا، قاضی نے فیصلہ کیا، یہ دیکھو حاکم صاحب کی جو ہے نا دستخط سے یہ چیز میرے ساتھ، تو کیا پھر آپ کے لیے جائز ہوگا؟ اس پر پڑھیں گے۔ دین اسلام میں حلال کمائی، حلال خوری اور حق پرستی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اسلام نے حلال خوری پر کس قدر زور دیا؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ شاید صرف نمازوں پر زور ہے، روزوں پر زور ہے، اور ظاہری جو کچھ مذہبی رسومات ہے اس پر زور ہے، لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ حلال خوری پر کس قدر زور ہے، اور حرام خوری کے خلاف قرآن کیا کہتے، اور حق پرستی کے بارے میں کیا بولتے، کس جگہ میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ آیات کو تلاوت کریں گے، پھر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو فرمایا، اے ایمان والو، ولا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلوا، اس طرح کہ تم حاصل کرو، تم رسائی ہے نا، پہنچو، رسائی حاصل کرو، بہا، اس مال کے ذریعے، الی الحکام، حکام تک، یعنی دولت کو رشوت دے کر حکام کو خریدو، قاضیوں کو خریدو، اور دوسرے کا حق پھر بٹور، لتاکلوا فریقا، تاکہ کھا جاؤ کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال کا، بالاسم، ناجائز طریقے سے، گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ اگر جانتے ہو تو پھر حرام سے کیا باز آ جاؤ نا۔ اب دیکھیں، سب سے آتے ہیں نا، ولا تاکلوا اموالکم بینکم الباطل، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ پہلے باطل کو ہم جانیں گے، دیکھو ادھر ہر آدمی اپنے لیے راستے بناتا، ہمارے لوگوں نے بڑے راستے بنائے، جی آپ مجبور ہے، میں مجبور ہوں، میں کیا کرتا تھا، میں مرتا تھا، میرے بچے مرتے تھے، ہے نا۔ ہر آدمی اپنے لیے ایک چیز کو جائز ٹھہراتا۔ ایک دفعہ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا باطل جو ہے نا، باطل طریقے سے دوسرے کا مال مت کھاؤ، چاہے وہ اجتماعی نوعیت کا مال ہو، چاہے انفرادی نوعیت کا، چاہے وہ مال اجتماعی طور پر سرکار کے ہاتھ میں، حکومت کے ہاتھ میں ہے، یا انفرادی طور پر ہر ایک کے پاس، اس کو ہم نے باطل طریقے سے کھانا نہیں ہے۔ باطل کس کو کہتی؟ ہر وہ کام، ہر وہ طریقہ جو عقل و فطرت کے خلاف، جو شریعت کے خلاف، جو سچائی کے خلاف، جو دیانت کے خلاف، عدل و انصاف کے خلاف، جس میں دھوکہ دہی ہو، جس میں غبن ہو، جس میں خیانت ہو، کسی کی چیز آپ کو مل گیا، آپ نے اس پر پردہ ڈالا،
کچھ وقتوں کے بعد اس کو کہا دیا ہے نا. اس کو لقطہ کہتے شریعت کی زبان میں. اسی طرح رشوت دینا, اسی طرح رشوت لینا, اسی طرح سودی معاملات, اور اسی طرح دھوکہ دہی, چوری, ڈاکہ زنی, لوگوں کو اغوا کرنا, لوگوں پر دوش ڈالنا, اپنی طاقت کو غلط استعمال کرنا, یہ سارے طریقے حرام, سارے طریقے حرام. اگر ان طریقوں سے ہم میں سے کوئی کسی کا حق آئے گا, چاہے وہ حق انفرادی ہے چاہے وہ اجتماعی ہے, وہ باطل ہے. اگر آپ نے کمانا ہے تو باطل طریقے سے مت کماؤ. اگر ایک چیز حاصل کرنا ہے تو باطل طریقے سے حاصل مت کرو. اور یاد رکھو, غیر قانونی طور پر اگر ایک چیز کو ہم حاصل کریں گے یہ بھی باطل ہوگا, جبکہ اس قانون کو ہم سب نے خود بنایا. آپس میں ہم نے معاہدہ کیا کہ ہم آپس کے معاملات کو اس طرح جو ہے نا سیٹل کریں گے, اس کے لیے ہم قانون بناتے. تمام دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا. پھر ایک آدمی غیر قانونی طور پر جو ہے نا مال کماتا, پھر بولتا ہے یہ قانون تو خدا کا نہیں ہے, یہ تو انگریزوں کا قانون ہے. انگریزوں کے قانون میں ہر چیز جائز ہے, ایسے ہی بولتا ہے نا. تو انگریزوں کا قانون ہے تو اس کو بدلو پھر. اچھا, اب یہ پڑھیں گے نا, یہ چور دروازہ ہے نا, کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انگریز کا قانون ہے, یہ حکومت انگریزی ہے, اس کو انگریزوں نے ہم پر مسلط کیا ہے. ہم تو سرکار کی چیز کو کہا ہے, ہم نے تھوڑا عوام کی چیز کو کہا. اگر آج میں بجلی کا بل نہیں دے رہا تھا, میں مجبور ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے, بجلی اس قدر مہنگی ہے میں اس کو پورا نہیں کر سکتا, سوائے چوری کا راستہ بھی نہیں. اور اگر گیس کے میٹر کو نہیں بند کروں گا تو میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے, میں تو سردی سے مر جاؤں گا, میرے بچے پکائیں گے کیا؟ سرکار نے مجھ پر بڑا بوجھ ڈالا ہوا, اور یہ جو میں ٹیکس نہیں دے رہا ہوں تو یہ ایک غلط حکومت ہے, میں کیوں اس کو ٹیکس دے دوں؟ اس کے سارے حکمران چور ہے نا, اور ہمارا ٹیکس جو ہے اس سے وہ عیاشیاں کرتے, تو میں کیوں ٹیکس دے دوں؟ یہ تو پھر اجتماعی چیز ہے, میں کیوں اس طرح کرنا؟ اچھا میں مجبور ہوں, اگر میں رشوت نہیں دیتا ہوں تو میں پھر کیا کروں؟ میرا جائز کام نہیں نکلتا, پورے ملک میں جائز کام نہیں نکلتا. اپنا جائز کام ہے نا, وہ کہتے ہیں یار میں اس جائز کام کو بغیر رشوت کا کر نہیں سکتا ہوں, حق بھی میرا ہے, اگر میں رشوت نہیں دوں گا تو میرا حق ضائع ہو جائے گا, دوسرے کو ملے گا, تو میں تو مجبور ہوں. تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ سب جائز ہے آپ کے لیے, مجبوری میں آپ کے لیے جائز. بجلی کا بل مت دو, میٹر کو بند کرو, چوری کرو, گریزی کرو, قانون کو توڑ دو, ایسے بولا جاتا ہے نا, سارا جائز. ہم لوگ کیا کریں؟ ہر جگہ بے روزگاری, سارے نوجوان بے روزگار ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے تو بچے بھوک سے, بظاہر تو یہ اچھے دلائل ہے, بظاہر تو اچھے دلائل. تو کیا جو شریعت کہتی ہے, کیا شریعت بھی یہی کہتی؟ کیا فطرت بھی کہتی؟ کیا ہمارے تجربات, ہمارے مشاہدات بھی یہ کہتے کہ ہماری باتیں صحیح ہیں؟ اگر یہی تصورات, یہی طریقہ کار وہ ممالک اختیار کرے, وہ معاشرے اختیار کرے جو حرام خوری کو غلط سمجھتے, تو ان کا کیا حل ہوئے گا؟ اگر یہ سارا کچھ جائز ہے تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی کیوں نہیں کرنا؟ ترقی کرے گا معاشرہ اس آیات پر عمل کر کے چلے گا کہ باطل طریقے سے ہم نے نہیں کرنا. اور اگر ایک آدمی باطل طریقے سے مجھے مجبور کر رہا ہے نا, مجھے رشوت دینے پر مجبور کر رہا ہے, مجھ پر اتنا بوجھ ڈال رہا ہے کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکوں, ٹھیک ہے نا جی, سرکار مجھے فیسلٹی نہیں کر رہا, اور مجھ پر اس نے زندگی کو تنگ کیے, اس کی وجہ سے میرے بچے بھوک سے مر رہے, تو ہم حرام کیوں کہے؟ ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے باطل کے خلاف اٹھنا ہے. باطل کو کانا نہیں ہے, باطل کو اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے. وہ لوگ جو ہمیں باطل پر مجبور کر رہے, جو ہم پر جبر کر رہے, جو ہم کو رشوت دینے پر مجبور کر رہے, اور ہم کو مجبور کر ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, مجبور کر رہے نا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, ہم کو مجبور کر رہے کہ ہم خواہ مخواہ بجلی چوری کریں, ہم خواہ مخواہ گیس چوری کریں, ہم خواہ مخواہ افسروں کو رشوت دے دیں,
بجائے اس کا کہ ہم غلط کام کریں تو کیوں نہ ہم مل کر سب شریعت کے مطابق اس غلط کام سے بچ جائے. ہم سارے مسلمان ہیں نا. دیکھیں ہمارے ملک میں 97% مسلم ہے اور دوسرے بھی ہمارے ساتھ ہے. یعنی 100% لوگ کہتے ہیں کہ رشوت خوری غلط ہے نا. تو یہ قوم رشوت خوری کے خلاف کیوں نہیں اٹھتی؟ ایک مٹھی بھر حرام خوروں نے، رشوت خوروں نے پوری قوم کو جو ہے مجبور کیا کہ اگر تم رشوت نہیں دو گے میں تمہارا کام نہیں کروں گا. اور پوری قوم سر جھکائے اس کو جو ہے نا رشوت دیتے. کیوں؟ تم مجبور ہو. وہ تو آٹے میں نمک کا برابر نہیں. تم احتجاج نہیں کر سکتے رشوت کے خلاف. تم کو سرکار نوکری نہیں دے رہا ہے تو اپنے حق کے لیے آپ احتجاج نہیں کر سکتے. تم پر وہ لوڈ ڈال ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگا، یہ مہنگی، اور آپ نہیں اٹھا سکتے. بجائے چوری کا یہ پوری قوم یہ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، اٹھ نہیں سکتی، ایک اچھی حکومت بنا نہیں سکتی، سب کچھ کر سکتی نہیں. ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے آسان طریقے سے اپنے کام کو نکالنا. وہ آپ نے صحیح عزیمت کے راستے پر چلنا نہیں ہے. ان مع العسر یسرا. جب تک ہم ایک دفعہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں گے، باطل کو شکست نہیں دیں گے، تو باطل مجبور ہو کر ہمیں بھی باطل بنائے گا. بولے گا میں رشوت کھاتا ہوں، تم نے دینا ہے خواہ بخواہ، تمہارا کام نہیں ہوئے گا. میں تم پر اتنا بوجھ ڈالوں گا اپنے عیاشیوں کے لیے کہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. ورنہ پھر چوری کرو گیس، ورنہ چوری کرو بجلی، میں تم کو نوکری نہیں دوں گا. جو بھی کرتے ہو کر لو. چوری کرتے ہو، موٹر سائیکلیں چوری کرواتے ہو، گریزی کا کام کرتے ہو، تم کر لو. کچھ مجھے بھی دے دو، ہے نا، کچھ مجھے بھی دے دو. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا وہ قرآن والا طریقہ صحیح ہے؟ فطرت والا راستہ صحیح ہے نا. جو آپ کے تجربات ہے، دیکھو آج جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ بھی اسی طرح کر رہا ہے. وہ رشوت دیتے، ان کے حکمران اور رشوت لیتے، ان کی حکومتیں اپنے عوام پر بوجھ ڈالتے. وہاں اگر کوئی بے روزگار ہو اس کو بے روزگار چھوڑتے. ادھر قانون کی بے احترامی ہوتی. لیکن ہمارے ہاں چور دروازے بہت زیادہ. یعنی ہمیں سب یسر کے راستے پر لگا ہے. جو آسان ہے، بس 200 روپے پر کام چلتا ہے، دے دو یار. قانون کے اس میں مت چڑھو یار. قانون مشکل ہے، عدالت مشکل ہے، وہاں 10 سال کیسوں پر لگتا ہے. بالکل لگتا ہے، مجھے معلوم ہے. مجھے وکلا کے بارے میں معلوم ہے، مجھے ججوں کے بارے میں معلوم ہے. ججیں دباؤ میں آتے ہیں، رشوت خوری کرتے. لیکن کیا اس کے ہوتے ہوئے پھر حرام حلال ہوتا ہے؟ تو طریقہ نہیں ہے. تو پھر اپنے نظام عدل کو ٹھیک کرو نا. کیوں نظام عدل کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ کیسا نظام عدل ہے جو 20 سال جو ہے نا ہمارے کیسوں کو جو چلاتا ہے؟ اس نظام عدل کے خلاف اٹھ جاؤ. ہم عدالتوں سے انصاف مانگتے، پوری قوم انصاف مانگتی. ہم ان لوگوں پر لعنت بیچتے جو بکتے ہیں، جو اپنے قلم کو بیچتے، جو اپنی طاقت کو بیچتا ہے نا. یہ بھی تو ہم کر سکتے. لیکن نہیں جی، ہم مجبور ہیں. آپ کیوں مجبور ہیں؟ کس چیز نے آپ کو مجبور کی؟ وہ قومیں جو حرام خوری نہیں کرتی وہ مجبوری سے کیسے نکل گئے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. باطل طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور حکام کو، قرآنوں کو رشوت مت دے دو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مجبور. اگر ہم رشوت نہیں دیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا. اگر کام کو آسان بنانا ہے تو رشوت دے دو، ورنہ مشکل میں پس. اور واقعی ایسا ہی ہے، میں جانتا ہوں ساری چیزوں کو. لیکن کیا اس کا یہی ہے کہ ہم حرام کھائیں؟ اب آتے قرآن کی طرف. قرآن اس بارے میں کیا کہتے؟ قرآن تو کہا کہ یہ اسم ہے. اور آپ کو پتہ اسم کس کو کہتے؟ اسم ان اونٹوں کو کہتے تھے جو سب سے پیچھے رہتے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے. گویا کہ حرام خوری قوموں کو بیمار بناتی ہے، اس کی معیشت کو تباہ کرتی ہے، اس کی اکانومی کو برباد کرتی، اس کی ترقی کو روک دیتی، دشمنیاں پیدا کرتی ہے. لیکن ہم کہتے نہیں، ہم اس اونٹ کی طرح پیچھے رہنے والے، دنیا آگے جائے
حلال خوری میں. ہم نے دنیا کو کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمانوں نے اس بیمار اونٹ کی طرح پیچھے رہنا ہے. کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا, اور اس اونٹ کا جو پیچھے سے وہ گند بھی بڑا کرتے ہے نا, اور چلنے بھی ٹھیک نہیں. ہم اس طرح چاہتے, ایک گندا کرپٹ معاشرہ, ہر ایک دوسرے کے آگے جھکا ہوا, ہر ایک دوسرے کے آگے خوف زدہ, ہر ایک کے دوسرے کے آگے پھیلے ہوئے, اور ہر ایک اپنے کام کو آرام خوری سے دیکھتے, ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دے باطل طریقے سے. قصاب ڈاکٹر کو لوٹ رہا ہے باطل طریقے سے, اور ڈاکٹر قصاب کے پیچھے پڑا ہے. انجینئر وہ عوام کے پیچھے, ڈاکٹر کے پیچھے, ڈاکٹر انجینئر کے پیچھے. دودھ بیچنے والا جو ہے نا مسالے والے کو دھوکہ دے رہا, اور مسالہ والا دودھ دینے والے کو ٹکاٹ. سرکاری ملازم ریڑھی والے کو جو ہے نا پھنسا رہے, اور ریڑھی والا جو ہے نا سرکاری ملازم کو پھنسا رہے. سارے بس ایک دوسرے کو باطل طریقے سے, یعنی اپنے چولہے کو ہم نے طے کیا اپنے باطل طریقے سے چلانا ہے. اپنے بچوں کے پیٹ میں ہم نے آگ کو ڈالنا ہے. تو یہ طریقہ اس کا. کچھ آیاتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا, اس کو ضرور آپ غور سے. آپ نکالیں سورہ نساء کے آیات 29. ارشاد باری تعالیٰ ہے, آیات 29, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ذرا دیکھنا نا, اے ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم باطل, مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے, باطل طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, صرف حلال طریقے سے کاروبار کرو. جتنے معاملات باہمی کرتے ہو, لین دین کرتے ہو, کس طریقے سے کرو؟ حلال طریقے سے کرو, جائز طریقے سے کرو, جو شریعت کے مطابق ہو, جو فطرت کے مطابق ہو, جو قانون کے مطابق ہو, جو دیانت اور امانت کے مطابق ہو, جس میں دھوکہ دہی غبن نہ ہو, جس میں رشوت خوری نہ ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اگر تم نے ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھایا تو گویا ایک دوسرے کو تم قتل کر رہے ہو. یقین جانیے جو آج ہم مر رہے بھوک سے نا, یہ جو آج مر رہے, اس میں سب سے بڑا عامل یہی حرام خوری ہے. اسی حرام خوری نے ہم لوگوں کو سست بنایا, اسی حرام خوری نے عزیمت سے روکا نے, اسی نے ایک مٹھی بھر لوگوں کو ہم پر مسلط کیا, جس نے مسلمانوں پر زبرن جو ہے نا رشوت کو جو ہے نا فرض ٹھہرا کہ تم نے رشوت دینا ورنہ تمہارا کام نہیں ہوئے گا. ہمارے منہ کو میٹھا کرنا ہے پھر تمہارا کام ہوئے گا. تمہارا ایف آئی آر بھی اس وقت پہ کٹواؤں گا نا جو تمہارا حق ہے, جب تم مجھے پیسے دو گے. اور تم کو جو ہے نا اگر رشوت نہیں دو گے 20 سال تم کو رگڑا عدالت میں دوں گا, 20 سال رگڑ دوں گا, تاکہ تمہارے بچے بھی یاد کریں تم بڑے حلال خور بنے ہوئے. تو معاشرہ آپ کو ایسا تنگ کرے گا نا, لیکن اس میں کیا ہوگا, پھر ایک دوسرے کو ہم قتل کریں گے, معاشی قتل. آج ہر ایک دوسرے کا کیا کر رہا ہے, معاشی قتل کر رہا ہے, ہر ایک زہر بیچ رہا ہے. آپ اپنے معاشرے میں جا کر صاف چیز, خالص چیز آپ کو ملے گا نہیں, کھانے پینے میں ملے گا, بتائیں مجھے. تو یہ معاشی حوالے سے کون ہمیں قتل کر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ بڑا مہربان ہے, وہ کہتا ہے نا حلال کھاؤ, حلال کماؤ, حلال کھاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, جس نے بھی ناحق کسی کا مال کھایا, یا اس نے رشوت دیا یا رشوت لیا, کیونکہ رشوت دینے والا بھی کسی کا حق مار رہا ہے, وہ مفت میں نہیں دیتا ہے, وہ غیر, یا تو وہ بالکل سستا ہوا ہے, سستا ہوا ہے وہ, یعنی وہ اس کو رشوت دے کر اس کو دوزخ بھیج رہے اور اپنے آپ کو جنت بھیج رہے. میں تو مجبور ہوں, تو آپ تو اس کو دوزخ نہیں بھیج رہے, آپ اس گناہ میں اس کا شریک نہیں ہے جو رشوت لے رہے, اس کو کرپٹ اس معاشرے نہیں بنایا. انہی لوگوں کو آپ ترقی یافتہ دنیا میں بھیج دے نا, یہ رشوت پھر لے لے ان سے نا, پھر چوکوں پر کھڑے ہو جائے کہ ہم کو جو ہے نا پیسہ دے دو. وہ زندہ قوم ہے, ہم مری ہوئی قوم ہے, یاد رکھنا. ہمیں انہوں نے ذہنی حوالے سے مار دیا ہے.
انہوں نے صرف مذہبی رسومات میں ہم کو لگائے ہو. تمہارا کالر ٹھیک نہیں ہے, آمین تم زور سے نہیں بول رہے ہو, یا مفت کے جھگڑوں میں ہم کو ڈالا. اپنے اندر جو تباہ کاری ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے, دور کے جو ہے نا مسئلوں کو آپ لوگوں نے اپنے سر پر اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو ظلم سے عدوان سے کسی کا حق آئے گا فسوف نصلیہ نارا, میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. اور ہم کہتے ہیں لیجیے ہماری نمازی ہم کو بخشوائیں گے, ہمارے روزے ہم کو بخشوائیں گے, ہمارے حج ہم کو بخشوائیں گے, ہمارا مذہب ہم کو جنت میں لے جائے گا, ہمارے مذہبی رسومات ہم کو جنت میں لے جائیں گے. جاؤ مال کھاؤ, حرام حرام حرام, 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ. جب ریٹائر ہو گیا ابھی جاؤ حج پر, ادھر جاؤ بولو یا اللہ مجھے معاف کرو, آئندہ بالکل نہیں کروں گا. بچوں آپ آئندہ کر نہیں سکتے, ابھی تو ریٹائر ہو گئے تم نا, ابھی تم کر نہیں سکتے ہو نا. یا اللہ مجھے معاف کرو. اگر ادھر چانس نہیں بنا نا مکے میں, پھر مدینہ جاؤ اور ادھر سرکار علیہ وسلم کے دربار پر ادھر رو, خوب رو نا کہ اللہ کے پیغمبر میں امتی آیا ہوں, بہت مردار خور ہوں, تمہاری امت کا بیڑا میرے غرق کر دیا رشوت لے لے کر. کتنے بچوں کو میں نے بھوک سے مروایا, ملت اسلامی کو میں نے برباد کیا, لیکن مجھے بخش دو. تو پھر سرکار کی رحمت جو ہے نا جوش میں آئے گی, جاؤ رشوت خور صاحب تم معاف, ہے نا. تو اس طرح نا آپ لوگ, یا میں غلط کہتا ہوں, پھر وہ معاف ہو جاتا. اور اگر چانس نہیں بنا پھر روزے رکھو, نہیں ہوا تبلیغ میں جاؤ, ایک مدرسہ بناؤ, ایک مسجد بناؤ. یا رشوت کے پیسوں سے مسجد بنتی, رشوت کے پیسوں سے ایک اچھا کام ہوتا ہے. تو اس طرح بناتے ہیں نا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو میں کدھر ڈالوں گا, لیکن مسلمان دوزخ میں نہیں جائے گا, اس کا کلمہ اس کو بچائے گا, اس کا کلمہ اس کو بچائے گا. یا اللہ میں تو کلمے والا تھا, تو کیا ہوا اگر میں نے رشوت کھایا, کیا ہوا اگر ملت کا میں نے بیڑا غرق کر دی, جیلی چیزیں میں نے بیچا, چھوٹے چھوٹے بچوں معصوم بچوں کے لیے نا میں نے 2 نمبر کی چیزیں بیچی, دوائیاں غلط, کھانے پینے کی چیزیں غلط, ہر جگہ جو ہے کرپشن بدعنوانی. کیا ہوا اس سے؟ نہیں, آپ جو دوزخ میں جاؤ. اگر ان آیات, اسی لیے یہ جو طاغوتی قوتیں کہتے قرآن کو مت پڑھو. قرآن سے رشوت خور بڑا ڈرتا ہے, کرپٹ آدمی بڑا ڈرتا ہے, بدعنوان آدمی. اس کو معلوم ہے اگر یہ آیتیں آ گئی نا پھر مجھے رشوت کون دے گا. اور اگر ایک دن کے لیے نا یہ عوام اٹھ گئی رشوت کے خلاف کہ ہم بالکل رشوت نہیں دیں گے, تو کیا ہوئے گا نا, پھر یہ اپنی تنخواہوں پر گزارا کرے نا, پھر آپ کے فیصلے جلدی جلدی کریں گے. لیکن قوم نہیں اٹھتی ہے. اس لیے قوم جو ہے نا آخرت دنیا میں آسانی چاہتی ہے, اس کو ایسا بنایا گیا ہے قصدن, اس کو غیر ضروری مسئلے میں ڈالا گیا ہے. ایک اور آیات پڑھیں گے, وہ ہے سورہ مائدہ کی آیات 62. سورہ مائدہ آیات 62. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُصَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِ السُّحْتِ. یہ یہودیوں کے بارے میں, اے میرے پیغمبر ان یہودیوں کو دیکھو, اہل کتاب کو دیکھو, انہوں نے میری شریعت کتاب کو چھوڑا, اور یہ جو نا گناہ کے کاموں میں, ظلم کے کاموں میں اور حرام خوری کے کاموں میں جو ہے نا لگے ہوئے. یہ سارے ادھر حرام ادھر حرام, حلال ان کو راضی, کیوں حلال میں تو کچھ نہیں ہے نا. اب میری تنخواہ 1,00,000 روپے, آگے سے مجھے 5 لاکھ رشوت ملتی ہے, بچوں کا بھی ڈیمانڈ ہے. وہ کہتے بابا اس کے پاس جو ہے نا 1 کروڑ کی گاڑی ہے, میرے پاس کیوں نہیں. اس نے فلان جگہ جو ہے نا پلاٹ لیا, تیرا پلاٹ کدھر ہے. اس نے ادھر جزیرے خریدے, تمہارے جزیرے کدھر ہے. اس نے عرب امارات میں بنگلے بنائے, تمہارے کدھر ہے. تو ہر ایک لگا ہوا کس چیز میں, حرام خوری میں, اور ادھر سے ہم لوگ اس کے لیے حلال کر رہے ہیں. نہیں, تم تو مجبور ہو, تم تو دینے والے. وہ ظالم ہے, وہ لیتا ہے, دوزخ میں ہو جائے گا. بھائی اس کو ظالم تم بنا رہا ہے نا. آج سرکار کو حکومت کو تم نے جو ہے نا سینگ دیا, جو تم پر بوجھ ڈالتے. کیوں بوجھ اٹھاتے ہو؟ اٹھو نا بوجھ کے خلاف. ہم نہیں اٹھا سکتے, زیادہ نہیں اٹھا سکتے. ہم پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکے. ہم کو حرام خوری پر مت لگاؤ. نہیں سنبھلا جاتا تم سے معیشت, استعفا دے دو حکومت سے, ہم کو حرام خور مت بناؤ. لیکن نہیں جی. تو وہ عقل الصوت لبئس ما كانوا يعملون, کتنا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے یہودی. کیا کرتے تھے یہودی؟ حرام خوری کرتے تھے, بہت برا کام. لولا ينهاهم الربانيون الاحبار, ان کے علماء کدھر مرے تھے,
इनके पीर किधर सोए थे? इनके पीरों को मालूम नहीं था कि ये सब हरामखोर बन रहे? क्यों उनके उलमा ने, उनके बुजुर्गों ने उनको मन नहीं किया हरामखोरी से, जिस तरह आज हमारे बुजुर्ग हमें न नहीं कर रहे? आपके मुल्क में 5 लाख मस्जिदें हैं। कितने? 5 लाख, 42,000 मदरसे, हजारों खानकाएं हैं, लाखों उलमा है ना, हजारों बुजुर्ग है, लाखों तबलीगी है, लाखों दीनदार लोग हैं। किधर सोए हुए? क्यों हरामखोरी के खिलाफ नहीं बोलते? क्यों हर मस्जिद से एहतजाज नहीं होते? आमिर बिलजैर पर ये एक दूसरे को जो है ना मारते मरवाते, तुम्हारा कॉलर ठीक है, तुम्हारे मूछे ठीक है, तुम्हारे बाल ठीक है, तुमने रुकू सही किया, तुमने इस्तिंजा सही किया, बिल्कुल ठीक है। तो हरामखोरी पर क्यों नहीं बोलते? क्यों मत को शऊर नहीं देते? क्यों उसको नहीं बोलते हो? अगर तुम्हारे पेट में हराम है, तुम पर जन्नत भी हराम है। कर एक दफा अपने पेट से हराम को निकाल दो। बोलते इस तरह? वो हमारा कहते हैं। इन्हीं हराम खोरों के पैसे पर खुदा के बंदे आपकी मदरसे चलते हैं, आपकी मस्जिदें बनती है, हमें तनख्वाहें मिलती है, हमें रोटी मिलती है। हम क्यों मना करेंगे? वरना हमको मना करना चाहिए था। हमारे का दरवाजा नहीं खटखटाते, हर एक से चंदा नहीं लेते, लेते हैं ना? हर एक का फितरा नहीं लेते, क्यों लेते? फिर एक हरामखोर उसका पैसा क्यों लेते? होना तो चाहिए तो क्यों इन्होंने मना नहीं किया? लौला यनहाहुम रब्बानियून वल अहबार अन कौलिल इस्म। उनके गुनाह से क्यों उनके उलमा ने, उनके बुजुर्गों को नहीं रखा? वक़्त सुहत का आराम मत खाओ। लबीस मा कानू यसनून, लबीस मा कानू यसनून। इनके उलमा ने बहुत बुरा किया, अपनी कौम की मुंह को काला किया इन्होंने, और बोला तुम तो मजबूर हो बस, है ना? जाओ इन हाथों से सुबह से शाम तक जो ना आराम खाओ, फिर आकर इनको खूब धो लो वजू में, तुम्हारे हाथ के गुनाह माफ, है ना? इस मुंह से जाओ बको, झूठ बोलो, झूठ बोलो, फिर इसको अच्छा कुली करो। अजी साहब, अच्छा कुली करना ना, फिर क्या हो गया? माफ। इन आंखों से जाओ गुनाह करो, इनको धो लो, फिर क्या हो गया? माफ। इन पैरों से जाओ गुनाह करो, फिर आओ उसको धो लो, क्या हो गया? माफ हो गया। एक बेटे को हरामखोर बनाओ, दूसरे को हाफिज कुरान बनाओ, है ना? तो हाफिज कुरान कितने खानदान वालों को ले जाएगा? 10 आदमियों को ले जाएगा हरामखोरों को। क्या हुआ अगर मेरा बाप हरामखोर था? क्या हुआ अगर रुश्वतखोर था? बड़ा ठेकेदार था रुश्वतखोर, सारे पुल उसने खराब बनाए, सारे रोडे खराब, उम्मत को जो ने तबाही में डाला। उसका बेटा हाफिज कुरान है, वो आकर आखिरत में बोलेगा माफलार, मेरा बाप क्या था? क्या था? मैं हाफिज कुरान हूं, इसको जन्नत में ले जाओ। और अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, बोलेगा हाफिज कुरान साहब के बाप को, जो ठग बाप है ना, करप्ट बाप, इसको किधर ले जाओ? जन्नत में ले जाओ। या मैं गलत कहता? आप किसी से पूछिए। फिर आलिम साहब आता है, 70 को वो ले जाएगा। फिर गाजी साहब आता है, 70 को वो ले जाता। फिर तबलीगी साहब आ जाता है, वो तो पता नहीं कितने जो है खानदानों को ले जाता, 11 पुश्तों को। फिर बुजुर्ग साहब आता है, खानका वाला, फिर वो ले जाता है। तो फिर हम छोड़ेंगे कामों को? लबीस मा कानू यसनून। कितना गलत इन्होंने किया, गलत गाइड किया इन्होंने, मिस गाइड किया हम लोगों को। इन्होंने हमें हरामखोर बनाया। अगर ये बचपने से हमें जो ना हलाल पर लगाते थे, तो आज हमारा मुल्क भी दूसरे मुल्कों की तरह तरक्की याफ्ता होता। आज इस्लामी माशरा बहुत आगे होता। खुदा के बंदे, कितने वसाइल इस्लामी माशरे के साथ, कितनी अफरादी कुव्वत, लेकिन तरक्की क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे हुक्मरान करप्ट है, हमारे बड़े लोग करप्ट है, हम करप्ट है। हमारी बदनवानी, हमारी आरामखोरी सबसे बड़ी रुकावट है तरक्की में। हम सब आरामखोर। मैं स्कूल में टीचर हूं, बच्चे को नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है ना जी? अगर ड्यूटी 8 बजे तो मैं 10 बजे जाता हूं। अगर मेरे सुपर 3 पीरियड है, मैं 2 लेता हूं। अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं अस्पताल नहीं जाता हूं। अगर मैं फुलान हूं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करता हूं, तो मास्टर पर तरक्की करेगा क्या यार? अगर मास्टर साहब, अगर वो पढ़ाता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 चिल्ले तो उसने लगाया नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह 4 चिल्ले लगाए। मेरे भाई नजदीक का दीन की बातें हो रही, भाई जाकर उधर एक दफा अपने अपने पेट से आराम को खत्म करो ना, एक दफा लालखोर बन जाओ। किसी ने बताया हम लोगों को? तो मास्टर तरक्की करेगा? समा कानू यसनून। कितने बुरे इनके उलमा ने, इनके बुजुर्गों ने किया, इनको मिसगाइड किया।
کاش کہ ان کو بولتا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حلال کمائی بھی فرض. حلال کمائی بھی ایک اللہ کا حق ہے, اللہ رحمان اس کو معاف کرتا ہے, ایک بندوں کا حق ہے, اس کو معاف کرے گا؟ پھر اللہ کے حق پر تو تم لگے ہو, اچھا کام ہے, بالکل کرو, آپ کو کوئی نہیں روکتا تبلیغ سے, علم سے, لیکن انسانوں کا حق بھی تو دے دو نا. اچھا ایک اور آیات, یہ ہے سورہ توبہ کی آیات 34, سورت نمبر 9 آیات 34, انہی علماء کے بارے میں جو خود بھی حرام کھاتے اور قوم کو بھی حرام سے نہیں روکتے. کیا فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے نا, نکالا آپ لوگوں نے جی, آیات نمبر 34 سورت توبہ 9, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمانو ان کثیر من الاحبار والرہبان, بہت سارے پیر اور فقیر, علماء اور مفتی, بڑے بڑے بزرگ, بڑے بڑے عالم, وہ کیا کرتے, لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے. ان بدعنوانوں سے پیسہ نہیں کھاتے لوگ. کوئی غریب آدمی ایسے خوبصورت مسجدیں بنا سکتے, 42 مدرسوں کو ہم غریب چلا سکتے, ہزاروں خانقاہوں کو ہم غریب چلا سکتے, یہ لاکھوں علماء کو ہم پال سکتے. غریب کے ساتھ کیا ہے؟ اس کو تو یہ لوگ پال سکتے جن کے پاس اوپر کی کمائی ہے. اوپر کی کمائی کیا مطلب؟ باطل کی کمائی نا, اوپر کی کمائی کچھ خود کا یا کچھ جو ہے نا آخرت کے لیے ان کو دے دی, تو یہ باطل طریقے سے کرتے. وَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو اللہ کہتے ہیں نا میرے راستے میں حرام 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 ہے, حلال حلال ہے, حق حق ہے, باطل باطل ہے, جائز جائز ہے, ناجائز ناجائز. اور قرآن سے نہیں روکتے آپ لوگوں کو, قرآن مت پڑھو, قرآن مشکل کتاب ہے, وہ جو ہماری کتاب وہ پڑھو. بھائی تمہاری کتابوں میں ایسا زور ہے رب کے خلاف, تمہاری کتابیں تو مثالو مت ہے صرف نا, اور یہ فکشن ہے. تمہاری کتاب میں تو لوگ ایسے ہی اڑتے ہیں ہواؤں میں بنا کچھ کہے. تمہاری کتاب میں تو ہر آدمی جنت میں جاتا, تمہاری کتاب میں تو ایک درود پر جو ہے نا بڑے سے بڑا حرام خور جنت میں جاتا. اس لیے قرآن مت پڑھو. اگر قرآن تم نے پڑھا پھر ہم کہاں سے کہیں گے, کیونکہ پھر تو حلال کا مسئلہ تو والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ. پھر یہ حرام کا پیسہ چھوڑو, وہ تو اگر یہ جائز بھی پیسہ کمائے نا اور اس کا خیرات اس کی زکوٰۃ نہ دے, یعنی میں نے جائز طریقے سے کمایا, ناجائز نہیں, میرے پاس مال ہے اور میں نے اگر زکوٰۃ نہیں دی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ بھی دوزخ میں جائے گا. فبشر بعذاب علیم, کہ لوگ بھوک سے مر رہے, لوگوں کی حالت کیا ہے, لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, جائز پیسہ, کیونکہ حرام کا تو کیا صدقہ ہوتا ہے, یہ تو جائز طریقہ ہو گیا نا, وہ نہیں دیتا. یوم یحمى علی فی نار جہنم افتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. یہ جو حرام کا مال ہے یا وہ جائز مال جس کا اس نے زکوٰۃ نہیں دی, یہ قیامت کے دن انہی پیسوں سے, انہی سکوں سے ان کو تپایا جائے گا, ان کو تپایا جائے گا, اس کو آگ میں ڈال کر ان سکوں کو, انہی سکوں سے ان کو تپایا جائے گا, ان کے پیٹھوں کو, ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو. ھذا ما کنزتم, بولتا یہ ہے تمہاری وہ دولت حرام کا, یہ تمہارے حرام کی دولت. بڑے بڑے محلات تم نے بنائے تھے, بڑے بڑے جو ہے نا نام تم نے کمائے تھے, لانفسکم, اپنے لیے, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب چکو جو تم جمع کرتے تھے حرام طریقے سے یا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. لیکن ہم لوگ جو ہمارے خدا کے بندے, یہ جو آپ کا ایلیٹ کلاس, اس کے پاس کچھ کمی ہے, قوم بھوک سے مر رہی ہے اور یہ رشوت خوری کو چھوڑتے نہیں. خدا کے بندے 5 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے, ابھی آؤ ججوں پر, کم سے کم 30 لاکھ تو تنخواہ ہو گئے ایڈوکیٹ صاحب, بڑے بڑے ججوں کا 10 لاکھ 15 لاکھ, اس کو فیسلٹیز جو مراتب دیتے. تم کو کس چیز کی کمی یار, کیوں دوست میں آتے ہو, کیوں دھمکی میں آتے ہو, تم ایک مسلمان جج ہو. کیونکہ یہ پوری کائنات یہ میزان پر قائم ہے, اس میزان کو خراب مت کرو, اپنی قوم کو جو ہے نا ان درندوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑو, حرام خوری سے اس قوم کو بچاؤ, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دو. جو معاشرے کے ناسور ہے تم سرجن ہو, کاٹ دو اس کو, ختم کر دو حرام خوروں کو. معاشرہ ٹھیک بنے گا نہیں بنے گا, نہیں جی, وہ خود بیچارہ اس میں لگا ہے, وہ دوسروں کو کیا روکے گا. معذرت کے ساتھ عدالت کا ایک بڑا احترام ہے,
لیکن ایک کرپٹ جج کا احترام نہیں ہے. یاد رکھنا, عدالت اور قاضی میں بڑا فرق ہوتا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے اور جو کرپٹ جج ہے ان کا احترام نہیں کریں گے, ہم ان کے خلاف بولیں گے. ہاں, جو ایماندار جج ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے. ایک اور آیات بھی پڑھ لیں. یہ ہے سورہ انعام آیات 152 حرام خوری کے بارے میں. کیا فرماتے ارشاد باری تعالی, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, مت قریب ہو جاؤ یتیم کا مال. یتیم تو کمزور ہے بیچارہ نا. خیر ہم تو سب ابھی یتیم ہے. یتیم وہ ہے جس کا باپ نہیں ہے نا, سر کا سایہ نہیں ہے, اور جس پر سرکار کا سایہ نہیں ہے وہ بھی یتیم ہے, کیونکہ سرکار وہ تو بےایمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے نا. آپ کی ریاست کس کے ساتھ؟ بےایمانوں کے ساتھ ہے, کرپٹ لوگوں کے ساتھ. آپ کی حکومت کس کے ساتھ؟ آپ کے جو ادارے کس کے ساتھ؟ تو ہم یتیم ہیں نا, اور ہمارا مال یہ لوگ کھا رہے. یار سرکار کے ہوتے ہوئے کوئی مجھ سے رشوت لے, حکومت کے ہوتے ہوئے مجھ سے کوئی رشوت لے, اور ماں باپ کے ہوتے ہوئے میں بھوک سے مر رہا ہوں. حکومت میری ماں ہے, ریاست میرا باپ ہے نا. حکومت کے پاس سب کچھ ہے, ریاست کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ریل پیل ہے, سارا کچھ ہے, اور اس ماں باپ کے آنکھوں کے نیچے میں بھوک سے مر رہا ہوں. چھوڑے گا اللہ ان کو؟ مجھے بتائیں. تو ہمارا حق کون کھا رہا ہے؟ مل کر کھا رہا ہے. ریاست, حکومت, ایلیٹ کلاس, دوسرے تیسرے, اور ان کو سہارا کون دے رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ عوام. عوام کل نہ بولو, صرف عوام مت بولو. ہمارے جیسے بھیڑ بکری, ہمارے جیسے بھیڑ بکری. اگر ہم انسان ہوتے ہم پر ظلم نہیں ہوتا, کوئی ہم کو جو ہے نا حرام پر نہیں لگا سکتا. تو فرمایا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. جس طرح ہم لوگ یتیم, کوئی سہارا ہمارا نہیں ہے, کمزور ہم لوگ. الا باللتی احسن, مگر صحیح طریقے سے. اگر تم نے کسی سے لینا بھی ہے, ایک یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملانا ہے, اس سے کچھ لینا ہے تو آسان طریقے سے کرو. بالکل عوام سے لے لو. عوام ریاست ہے, ریاست عوام ہے, عوام حکومت ہے, حکومت عوام ہے, لیکن آسان طریقے سے. اتنا بوجھ تو مت ڈالو کہ پھر ہم بجلی کا جو ہے نا میٹر بند کریں. نہیں کریں گے بچے بھوک سے مریں گے, بند کریں گے آرام کھائیں گے. تو اس حرام پر تم نے ہم کو لگایا نا. تم گیس کا میٹر کھولو, پھر ساری تنخواہ اس کو دے دو, ساری کمائی اس کو دے دو, بچوں کو بھوک سے مارو, ورنہ پھر بند کرو. تم سرکار کے کارندوں کو رشوت دے دے تو آپ کا کام ہوئے گا؟ اگر نہیں دو گے پھر رو لو, پھر چکر کاٹ. تو اس معاشرے کو ہم نے بدلنا ہے یار. بجائے اس کا کہ ہم حرام کھائے, بجائے ہم سر جھکائے, تو بہتر نہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں, شریعت کے دائرے میں, تو ہم خود بھی حرام سے نکلے اور ان کو بھی حرام سے نکالے. بہتر نہیں؟ ایک حرام خور کو اگر نکالیں گے کتنا فائدہ ہے آپ بتائیں. ایک بے نمازی کو نمازی بنانا کتنا ثواب ہے, اسی طرح ایک حرام خور کو حلال خور بنانا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اچھا, پھر کیا فرمایا, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور اپنے معاملات کو درست کرو, لین دین کو درست کرو, ناپ تول کو بالکل ٹھیک کرو. جیلی چیزیں مت بیچ, 2 نمبر کی چیزیں. ابھی تو ادھر 5 نمبر کی چیزیں بھی ہے. ایک جگہ میں گیا, پیسے نہیں ہے نا, 2 نمبر کی دوائی, مجبور ہے نا, بولتا ہے 2 نمبر کی 3 4 5. ابھی تو 5 نمبر کی چیزیں بھی آئے. ناپ تول کو ٹھیک کرو یار. اچھا, چیز ہے پاکستانی, لیبل لگا اس پر جاپان, ادھر سے کپڑا لایا میٹر پر, ادھر بولتے ہیں گز, ادھر گز سے وہ بیچتے ہیں اس کو. اچھا, یہ چیز کتنی کی ہے؟ 100 روپے کا. پھر چنا مارو چیز 25 روپے کا آ جاتا. منڈی میں جاؤ 100 روپے کا چیز ملے گا, روڈ پر آؤ 200 کا ملے گا. ایسا بچوں کے لیے جاؤ جاؤ جاؤ, معصوم بچوں کے لیے صاف دودھ آپ کو نہیں ملے گا. تم تک جاؤ گے صاف دودھ نہیں ملے گا. تو بھائی اپنے کیل اور میزان کو ٹھیک, نہیں, اس کو ٹھیک نہیں کرنا. میرے بھائیوں, ہاتھوں کو ادھر ٹھیک لگانا. کیا کرنا؟ ایسا کرنا. معمولی اگر کے جہنم میں جاؤ گے, معمولی مانچ بوچھے تمہارے ادھر ہو گئے, کیا ہو جاؤ گے؟ اگر پگڑی تم نے جو ہے نا معمولی ادھر ادھر کری تو ٹھیک ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے, آمین زور سے بھی پڑھنا ہے. اگر تم نے ولا غدوارین کو ولا زوالین پڑھا تو آسمان گر جائے گا.
اس پر کوئی نہیں آ گیا کہ بھائی تول ترازو کو ٹھیک کرو یار. ہمارے ملک کا مسئلہ تول ترازو ہے, کاروبار ہمارے ٹھیک نہیں ہے, ساکھ ہمارا ٹھیک نہیں ہے, کردار ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اپنی ڈیوٹی صحیح دے دو, جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پوری کر دو, پھر تم حق کے جو ہے نا حقدار. لیکن اس پر زور نہیں ہے. ٹخنوں سے ٹخنے, ہے نا, کندھوں سے کندھا, بالکل اچھی بات. تو ادھر اس کو یہ بولو نا کہ تول سے تول, ترازو سے ترازو کی بات کر لو نا. اور آگے بولا نا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اس آیات میں اور بھی کافی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, اور تم بات کہو تو انصاف کی بات کرو, اگرچہ وہ رشتہ داروں کے خلاف ہو, اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو. یہی حکم دیا اس نے تم کو تھا کہ تم نصیحت پکڑو, اور یہ بے شک میرا راستہ ہے سیدھا, فاتبعوا, اس کی اتباع کرو, حلال خوری کرو, کسی کا حق مت کھاؤ, یتیموں کے ساتھ احسن طریقے سے جیو, اللہ کے عہد کو پورا کر. یہ سیدھا, تو ہم سیدھے راستے پر ہیں. اچھا, ہر نماز میں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھا راستہ کون ہے؟ اپنے آپ کو حلال خور بناؤ. اور حلال خوری پر کس نے آپ کو مجبور کیا؟ طاقتوروں نے, اور طاقتوروں کے آگے تم جھکے ہو, اسی کو تم نے خدا کا درجہ دیا. انہی فرعونی قوتوں سے تم ڈرتے ہو جس نے تم کو حرام خوری پر لگایا. پوری قوم حرام خوری کے خلاف کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ کرپشن کے خلاف کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ آج اگر پوری قوم اٹھ جائے تو آپ کا ملک حلال خور نہیں بنے گا. سب سے پہلے میں حرام نہیں کھاؤں گا, نہ تم کو کھلاؤں گا, نہ میں کھاؤں گا نہ تم کو کھلاؤں گا. اور یہی ہم سب بولے, پوری قوم. اور یہ آواز کہاں سے اٹھے؟ مسجدوں سے اٹھے, یہ خانقاہوں سے اٹھے, یہ مدرسوں سے اٹھے, یہ علماء کرام کی زبان سے اٹھے, یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی زبان سے اٹھے, اور اچھے آدمی کی زبان سے. اور یہ جو ہے نا ہمارا ماٹو بن جائے. آپ مجھے بولے پھر ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن نہیں جی, ابھی تک ہمارا کلمہ جی سب ٹھیک نہیں ہوا ہے, اس کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے. 60 سال ہوئے ابھی تک کلمہ ٹھیک نہیں, ابھی تک تو آپ کا وضو ٹھیک نہیں. ایک دفعہ وضو ٹھیک ہوئے گا پھر دیکھیں گے. دنیا کو ہم نے کیا کرنا ہے, بس حرام پر سب کو انہوں نے لگا. اب ایک اور آیات ہے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر ختم کریں گے. یہ سورہ ہود 11 سورت نمبر اور آیات 84. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہ حضرت شعیب علیہ السلام, اس کی قوم بھی اسی حرام خوری پر لگی تھی. تو شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ جاؤ اس قوم کو حرام خوری سے نکال دو, 2 نمبری سے اس کو نکال دو. تو شعیب آیا اور کیا فرمایا, وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اے قوم, یہ جو تم گڑبڑ کر رہے ہو نا, حرام خوری کر رہے ہو, بڑے بڑے تم نے محلات بنائے, عیاشیاں کر رہے ہو, یقیناً دنیا میں تو تم جزیروں کے مالک ہو, محلات کے مالک ہو. بے شک کسی کے پاس جھونپڑی ہے نا, لیکن اس جھونپڑی کے اس پر تم نے محلات بنائے. بظاہر تو تم اچھے لگ رہے ہو, 1 کروڑ روپے کی گاڑیاں ان کے پاس ہے نا, بنگلے ہے, گاڑیاں ہے, کرسی ہے, طاقت ہے, ایک فون کرتے ہیں نا آپ کو مروا سکتے, طاقت ان کے پاس. میں دیکھتا ہوں کہ تم طاقتور ہو, خوش ہو, لیکن میں ڈرتا ہوں ایک عذاب محیط سے, ایسا عذاب ایک دن کا جو تم سب کو گھیر لے گا. اور اللہ نہ کرے اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے نا, وہ دن آ رہے ہیں جب آپ حرام خور ہے, تو آپ کا دیکھا دیکھ میں بھی حرام خور بنوں گا نا, میرا دیکھا دیکھی آپ بھی حرام خوری, تو حرام خوری پر دنیا چلے گی, ایک دوسرے کو کاٹ دیں گے نا. تو فرمایا میزان کو ٹھیک کرو, کاروباروں کو ٹھیک کرو, معاملات لین دین کو. میں دیکھ رہا ہوں تم کو خوشحال, لیکن میں ڈرتا ہوں تم پر ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے, اگر تم لوگوں نے حرام خوری نہیں چھوڑا. تو یہ شعیب علیہ السلام والی بات ہمارے علماء کرتے ہیں ہم لوگوں کو, ایسی دعوت دیتے ہیں ہم لوگوں کو. میرے بھائیو نزدیک آ جاؤ, آج ہم کاروباروں کی بات کریں گے. وہ خود ادھر تک بیچارہ اس میں لگا ہوا ہے, وہ آپ کو کیا بولے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اے میری قوم پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, گڑبڑ مت کرو.
لوگوں کو کم مت دے دو، خراب چیز مت دے دو، 2 نمبر کی چیز مت دے دو، ولا تعاؤ فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہو. یہ فساد ہے، یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ فساد ہے. اگر آج تم ڈاکٹر بن کر جیلی دوائیاں دیتے ہو تو ایک انجینئر بھی تمہارے ساتھ کرے گا نا، پھر ایک قصاب بھی تم کو جو ہے نا گدے کا گوشت کھلائے گا تم کو، جب تم اس کو جو ہے نا وہ بھی آپ کو پھر گدے کا گوشت دکھائے، اور جو گدے کا گوشت دیتا ہے نا اس کو بھی پھر جیلی دوائیاں ملتی. اگر میں آپ کے بچوں کو غلط دودھ دیتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ کرو گے نا، پھر میرے بچوں کو ادھر نہیں پڑھاؤ گے آپ. تو مت کرو ایسا، اپنی دنیا کو خراب مت کرو، فساد مت کرو. حرام خوری سے فساد پیدا ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کائنات کو انصاف پر قائم کیا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، تم بھی اس طرح کر لو. بس ایک حدیث آپ کو پڑھائیں گے، ختم کریں گے، بخاری اور مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاضی بھی تھے نا عدالت میں، تو عدالت میں آپ کو معلوم ہے ہر قسم کے لوگ آتے، کوئی جھوٹی گواہی لاتا ہے، کوئی چھرف زبانی کرتا ہے، کوئی قسم خوری کرتا ہے نا، تاکہ وہ عدالت کو دھوکہ دے دے، عدالت کو گمراہ کرے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری عدالت میں ایسے لوگ آ گئے، کیونکہ عدالت تو وہ تو بظاہر دلائل پر وہ فیصلہ کرتا ہے نا، وہ تو ظاہر کو دیکھتا، لیکن باطل میں وہ اس عدالت کو یا رشوت کے ذریعے سے یا دوست دھمکی کے ذریعے سے یا غلط گواہوں کے ذریعے سے یا قسم خوری کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ عدالت میرے بارے میں فیصلہ کرے، اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے کہ یہ چیز تمہاری ہوگی. تو آپ سے فرمایا وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو اس کو لیتے. کسی عدالت کو حق نہیں ہے کہ وہ حرام کو کسی کے لیے حلال کرے جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا حق نہیں ہے. بے شک عدالت نے میرے بارے میں فیصلہ کیا، لیکن میں بچوں گا نہیں، میں قاتل ہوں، عدالت نے مجھے بری کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی مجھے بری کرے گا؟ ہاں، عدالت بے حرام خور تھا، عدالت نے مجھے بری کیا، اللہ بھی حرام خور کرے گا مجھے. تو وہ حدیث کے کچھ الفاظ ہیں نا، انما انا بشر وانتم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من شيء حق اخيه فلا ياخذنه فانما اقطع له قطعه من النار. اگر وہ میری عدالت سے ایک غلط چیز کو کسی کا حق لے جائے گا نا تو میں رسول اس کو ایک آگ دے رہا ہوں، پھر وہ آگ ہوئے گا پھر اس کو. لیکن ہم کہتے ہیں رسول ہماری کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا، اور رسول اس کو کیا دے رہا ہے؟ آگ دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ حرام خور کو دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ دھوکے باز کو دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ فراڈی کو دے رہا ہے. تو اگر اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس آیات کو، پھر ہم نے رشوت خوری کو چھوڑنا ہے، حرام خوری کو چھوڑنا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.